آپ کو بات سناتے ہیں حقیقت. موسیٰ اللہ کا بہت پیارا بندہ تھا. وہ عبادت میں بیٹھتا تھا تو اللہ سے گفتگو ہونی شروع ہو جاتی تھی. بھگوان ایشور اللہ رام سے اس کی بات چیت شروع ہو جاتی تھی. اس کو کہیں یہ گھمنڈ آ گیا کہ میں جتنا مالک کا پیارا ہوں شاید دنیا میں کوئی دوسرا ہے ہی نہیں. مالک کو یہ پسند نہیں ہے کسی کو گھمنڈ آ جائے. تو موسیٰ جنگل میں سے ہو کے جا رہا تھا. آگے ایک بھیڑ بکری چرانے والا گڈریا ایک پتھر پہ بیٹھا تھا. آنکھیں استھر تھی, ہاتھ استھر تھے اور زبان لگاتار چل رہی تھی. کیا؟ ہے اللہ, ہے رام, اگر تو بیمار ہو جائے تو میرے گھر آنا, میں تجھے بھیڑوں کا دودھ پلاؤں گا, میں تجھے اون کی چادر اڑاؤں گا. ہے اللہ تو میرے گھر آنا. موسیٰ وہاں پہنچا, بہت غصہ آیا, اس آدمی کو جھنجھوڑ دیا اور غصے میں موسیٰ نے اس سے بولا تو کافر ہے, تو غلط ہے. ارے رام, اللہ بھی کبھی بیمار ہوتے ہیں. اگر وہ بیمار ہوں گے تو کیا تیری بھیڑوں کا دودھ پینے آئیں گے؟ کوئی اور نہیں ہے کیا اس کا پیارا؟ یہ بات سنتے ہی گڈریا وہاں سے دوڑ پڑا, کپڑے پھاڑ دیے, بال نوچ لیے, بھاگ گیا جنگل میں. موسیٰ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کیونکہ مالک سے پیار کرنے والا تھا. اوہو, یہ تو مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا, مجھ سے غلطی ہو گئی. عبادت میں بیٹھ گیا, کہاں 1 سیکنڈ میں مالک سے کنیکشن ہو جاتا تھا اور کہاں 3 گھنٹے بیٹھا رہا, آواز نہیں آئی. تڑپ گیا, ویاکل ہو گیا, رونے لگا. آخر صادق تھا, ایک آواز آئی, موسیٰ تجھے دنیا میں بھیجا ہے جوڑنے کے لیے, توڑنے کے لیے نہیں. تو نے جس کا دل دکھایا ہے وہ میرا عزیز تھا, تو نے ایسا کیوں کیا؟ آواز بند ہو گئی. موسیٰ کو بے چینی ہو گئی کہ وہ اس کو کہیں ڈھونڈوں, اس سے معافی مانگوں تو میرا بات بنے گی, ورنہ میرا تو سب کچھ لٹ گیا. موسیٰ دوڑا ادھر کو جدھر کو گڈریا گیا تھا. جنگل میں گیا, کیا دیکھتا ہے؟ ایک اونچے پتھر پہ پھر بیٹھا ہے گڈریا. اس بار کیا دیکھا؟ کپڑے پھٹے ہوئے ہیں, ناخن لگے ہوئے ہیں, خون بہ رہا ہے, بال نچے ہوئے ہیں, آنکھوں سے موٹی موٹی آنسو کی دھارا چل رہی ہے, پر آنکھیں استھر ہیں, سمادھی لگی ہوئی ہے, سٹل بالکل سٹیچو کی طرح, اور منہ سے لگاتار بول رہا ہے, ہے اللہ, ہے رام, تو بیمار ہو گیا تو میرے گھر ضرور آنا, میں تجھے بھیڑوں کا دودھ پلاؤں گا, اس کی اتری ہوئی ملائی کھلاؤں گا, میں تیرے پاؤں دباؤں گا, میں تیرے اوپر ان کی چادر اڑاؤں گا. ہے اللہ تعالیٰ, ہے رام, میں تیرے پہرے پہ بیٹھا رہوں گا, تو سو جانا, میں کسی کو تجھے ڈسٹرب کرنے نہیں دوں گا, میں تیری نگاہ رکھوں گا. ہے میرے مالک, کسی کی سننا مت, میرے گھر ضرور آنا. تو موسیٰ نے یہ باتیں سنی, آنکھوں سے آنسو آنے لگے. اوہ, یہ تو بہت مالک سے باتیں کر رہا ہے. پھر بھی اس کے پاؤں کے ہاتھ لگائے موسیٰ نے, ایسے ہاتھ جوڑے. تو روحانیت میں اصول ہے, جب کوئی جھک جاتا ہے تو بہت چیزیں اس کے لیے اپنے آپ ہی بن جاتی ہیں.
तो उस गडरिये की आंखें खुल गई, समाधि रुक गई। उसने देखा फिर वही बंदा खड़ा है। तो गडरिया बोला, भाई मेरे से क्या गलती हो गई जो तू मेरे पीछे पड़ा हुआ है? मूसा कहने लगा, मैं तेरे पीछे नहीं पड़ा, मेरे पास अल्लाह आया था। मूसा कह रहा है, अल्लाह की आवाज आई थी कि तू तो उसका बहुत प्यारा है, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे गलत बोला। आगे से गडरिया ने उसके पांव के हाथ लगा दिए मूसा के। कहता, भाई तू मुझे माफ कर दे। मूसा कहता, क्यों? कहता, जिस अल्लाह राम की तू बात करता है कि वो तेरे पास आया था, उसकी आवाज आई थी, अरे वो तो मेरे साथ दिन रात बातें करता रहता है, मेरे सामने बैठा होता है, पर जब तू आता है वो चला जाता है। मूसा दंग रह गया, अरे मैं तो उससे बातें ही करता हूं और ये भेड़ चराने वाला दिन रात उसके साथ बैठा रहता है, ये कैसे? तो अल्लाह राम के लिए कोई राजा रंक नहीं होता। अगर राजा भी भक्ति करेगा तो भी पालेगा और रंक भी भक्ति करेगा तो भी भगवान को पालेगा। तो उस मालिक के प्यार में जब चलते हो, भला करते चलो, हम आपको गारंटी देते हैं मालिक आपका भला जरूर करेंगे।